لاؤنج کی دیوار کی اوٹ میں چھپا گلابی آنچل لاؤنج میں ہونے والی تمام گفتگو دھڑکتے دل سے سن رہا تھا۔ بابا آپ اس رشتے سے منع کر دیں، میں ہرگز اس کی شادی نہیں کرواؤں گا اس شخص سے۔ عاشر نے سنجیدگی سے اپنے سامنے بیٹھے عابد صاحب سے کہا، شادی تو اس کی ہونی ہی ہے، آج نہیں تو کل، تا دیر اسے گھر بٹھا کے نہیں رکھ سکتے، سمجھے تم؟ عابد صاحب نے برہمی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ یار بابا چاہتے کیا ہیں آپ؟ میں کیسے اسے کسی اور کو سونپ دوں؟ وہ ابھی صرف 18 سال کی ہے۔ عاشر غصے کے عالم میں گرجا۔ تم سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو، تم نے صاف منع کر دیا۔ اب اگر تم اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتے تو کیا ہوا؟ اس کے لیے بہتیرے رشتے ہیں، میں کہیں اور اس کی شادی کر دوں گا، مگر یوں ارم کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ عابد صاحب اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ برباد؟ بابا وہ محض 18 سال کی ہے، اس کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ عاشر کو ان کی بات حیرت میں ورتا زن کر گئی تھی۔ ہمارے ہاں 18 سال کی عمر میں لڑکیوں کو ان کے گھر بیاہ دیا جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ ہمارے گھر کی بچی نہیں ہے، ہمارے گھر میں پلی ضرور ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں اس کے رہنے پر لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں، اس کے کردار پہ سوال اٹھائیں؟ عابد صاحب اس سے ڈبل آواز میں گرجے۔ آخری فیصلہ یہی ہے ہمارا کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، اسے کسی اور شخص کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ ہم چاہتے تھے کہ تم سے اس کا بیاہ ہو جائے تاکہ اس بچی کو کسی دوسرے گھر نہ جانا پڑے، لیکن تم نے صاف انکار کر دیا، تو ہمارے پاس یہی ایک راستہ بچا ہے۔ عابد صاحب نے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ عاشر نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلا۔ کس کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا وہ، ارم کو کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ معصوم تھی، اس کی معصومیت وہ نہیں دور ہونے دے سکتا تھا۔ کیا پتہ اگلا انسان جانور نکل آئے اور اس موم سی لڑکی کو مسخ کے رکھ دے۔ پھر کیا جواب دے گا وہ اپنے دوست کو جس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بہن کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا؟ ٹھیک ہے بابا، میں ارم سے نکاح کروں گا، مگر پاکستان کسی صورت نہیں رہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عاشر نے ہار مانتے ہوئے وہ فیصلہ سنایا جو کہیں نہ کہیں سب کو مطمئن کر گیا، دیوار کی اوٹ میں چھپے گلابی آنچل والے اس وجود کو بھی۔ وہی اس کا پاکستان میں نہ ٹھہرنا سبھی کو تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ عابد صاحب بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ارم عاشر کی ہو جائے، وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ فوراً رضامندی ظاہر کر گئے۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب کے آتے ہی 18 سالہ ارم 30 سالہ عاشر کے نام ہو چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ ایک غلط نگاہ پہلو میں بیٹھی زرتاج آنچل اوڑھے وجود پر ڈالے بنا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور رات سے پہلے پہلے وہ حویلی کیا پاکستان کی سرزمین کو بھی الوداع کہتے امریکہ کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ ارم عاشر کے دوست سمر کی بہن تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد سمر کی جان اپنی چھوٹی سی بہن ارم میں بسی ہوئی تھی۔ سمر اور عاشر دونوں یونی کے زمانے سے بیسٹ فرینڈ تھے۔ سمر پڑھائی کے ساتھ ساتھ ارم کی ذمہ داری اور کاروبار بھی سنبھالتا تھا جو ان کا خاندانی تھا، جبکہ عاشر بھی اس کی مدد خلوص دل سے کرتا تھا۔ سمر کی کاروبار کے سلسلے میں کسی سے دشمنی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ عاشر نے اس کی اس معاملات میں بھی مدد کرنا چاہی، لیکن سمر نے اسے منع کر دیا۔ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ سمر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگی۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے ارم کی فکر تھی۔ ارم کی حفاظت کی خاطر اس نے عاشر سے درخواست کرتے 15 سالہ ارم کو اس کے گھر بھیج دیا۔ ارم تمام حالات سے واقفیت رکھتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے بھائی کی تمام باتیں مانتی گئی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے اسے عاشر کے گھر رہتے ہوئے۔ یہاں سب کا اس کے ساتھ رویہ اس قدر اپنائیت بھرا تھا کہ اسے لگا ہی نہیں کہ وہ ایک انجان گھر میں قیام کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عاشر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ سمر کے ہمراہ پولیس اسٹیشن سے کمپلین کرتے باہر نکلا تھا جب کسی نامعلوم بائک سوار نے یکا یک 5 گولیاں سمر کے وجود میں پیوست کی۔ سمر کا وجود بے جان ہوتا عاشر کے سامنے زمین پہ گرا، جبکہ آخری لمحات میں اس نے ارم کی حفاظت اور اس کی خوشیوں کا وعدہ عاشر سے لیا تھا۔ سمر کی موت سب پہ قہر بن کے نازل ہوئی تھی۔ 15 سالہ ارم گہرے دکھ کا شکار ہوتے کئی مہینے بستر مرگ پہ رہی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس پہ جان وارتا اس کا بھائی جان سے چلا گیا ہے۔
وہیں عاشر سمر کے دیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی خاطر ارم کا ضرورت سے زیادہ خیال کر رہا تھا۔ ارم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا وہ خیال رکھتا تھا، اسے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جی توڑ کوشش کرتا تھا اسے خوش رکھنے کی۔ جہاں یہ سب وہ سمر کو دیے گئے وعدے کے سبب کر رہا تھا، وہیں ارم بھائی کی موت کے بعد حساس وقت میں عاشر کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ، اپنے خیال کرتا دیکھ خواب بننے لگی تھی۔ لیکن کبھی زبان سے اپنے دل میں پنپتے جذباتوں کا اظہار اس نے عاشر سے نہیں کیا تھا، اور نہ وہ کبھی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا گیا۔ ارم سمر کی موت کے غم سے نکل آئی، جبکہ عاشر پڑھائی مکمل کرتے بیرون ملک اپنا بزنس اسٹارٹ کر چکا تھا، جو اس کی انتھک محنت کے سبب جلد ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ وہیں دوسری جانب پاکستان میں خاندان بھر میں ارم کو لے کر باتیں سنتے عابد صاحب ایک حتمی فیصلے پہ پہنچ چکے تھے۔ بے شک ارم ان کے نزدیک ان کی بیٹی کی اہمیت رکھتی تھی، لیکن تھی وہ ایک غیر خون۔ لوگ اسے لے کے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے عابد صاحب نے امریکہ سے عاشر کو بلواتے اسے ارم کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے لیے کہا تھا۔ عاشر ان کی بات سنتے ہتھے سے اکھڑا ہوا، لیکن عابد صاحب بھی اس کے باپ تھے، جانتے تھے اڑیل گھوڑے کو قابو کیسے کرنا ہے۔ عابد انکل، میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، کیا ضروری ہے ان کے گھر میں رہنا؟ ارم نے اپنے سامنے بیٹھے عابد صاحب کی جانب دیکھا، جو اس کی بات سنتے نفی میں سر ہلا گئے۔ 3 سال ہو گئے ہیں ارم تمہیں اس کے نکاح میں، وہ تو بھولے بیٹھا ہے کہ اس کے نام پہ کوئی وجود پاکستان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ دیار غیر میں شوہر کے ہوتے ہوئے تم کسی ہاسٹل میں رکو گی؟ کیا یہ مناسب ہے؟ عابد صاحب کا لہجہ ناگوار تھا۔ ارم کی آنکھوں میں فوراً سے نمی جھلملانے لگی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، عاشر نے پلٹ کے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ ان کی رضامندی نہیں شامل تھی انکل، ان کا حق ہے مجھ سے منہ پھیر لینا۔ ارم اپنے آنسو ضبط کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ عابد صاحب اور رخسانہ بیگم نے افسردگی سے سامنے بیٹھی 21 سالہ لڑکی کو دیکھا، جو کوہ نور کی مانند حسین تھی۔ ریشمی حسین بال جو کمر کو چھوتے تھے، سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، کٹاؤ دار لب، تیکھے نین نقش۔ یہ لڑکی جتنی حسین تھی اتنی ہی وہ نصیب سے ہاری ہوئی تھی۔ پہلے جان سے پیارے بھائی کا دنیا سے چلے جانا، پھر شوہر کا یوں منہ پھیر لینا۔ نازک اندام سی ارم گہری اذیت کا شکار تھی۔ اس کے پاس واضح آپشن رکھے گئے تھے، بیٹا خود نہ کرتا، کسی اور سے کرنے دیتا تمہاری شادی، تو آج ہم اس طرح تمہارے سامنے شرمندہ نہ ہوتے۔ عابد صاحب دھیمی آواز میں شرمندگی سے بولے۔ ایسے نہیں بولے انکل، آپ لوگوں کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ دونوں کی حد درجے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اپنی پناہوں میں مجھے رکھا، مجھے ماں باپ کے پیار کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ ارم ان کی بات سنتے تڑپ اٹھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود جگہ پہ بیٹھتے وہ عابد صاحب کے کندھے پہ سر رکھے نرم آواز میں بولی، ماں باپ مانتی ہو تو ہماری ایک بات بھی مان لو۔ اس کے پاس جاتے اسے احساس دلاؤ اپنی موجودگی کا، اپنا حق وصول کرو بیٹا۔ اسے بتاؤ کہ اس کی بیوی ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ تمہارے حقوق سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ رخسانہ بیگم نے اس کے بال صحیح کرتے نرمی سے کہا۔ ارم نے محض سر کو خم دیا۔ عابد صاحب نے شفقت بھرا بوسہ اس کے بالوں پہ چھوڑا، جبکہ ارم ان کے کندھے پہ سر رکھے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ڈور بیل کی بجتی آواز سنتے اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ کل رات کافی دیر ہو گئی تھی اسے واپسی پہ، اور وہ انتہا کا تھک چکا تھا۔ ماتھے پہ بل نمودار ہوتے اس کی ناگواری کا پتہ دے رہے تھے۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اپنی رسٹ واچ اٹھاتے وقت دیکھا، صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت بھلا کون ہو سکتا تھا؟ کمفرٹر اپنے پیروں سے ہٹاتے وہ بیڈ سے کسل مندی سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ آنکھوں میں الجھن اور حیرت لیے وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو سفید شرٹ، سیاہ پینٹ
اور اسکن رنگ کا کوٹ پہنے، سر پہ سرخ رنگ کی پی کیپ پہنے، کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ عاشر کو پہچاننے میں کئی لمحے لگے کہ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی جو لبوں پہ گہرا سرخ رنگ لگائے، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیریں کھینچے اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ ارم تھی، وہی ارم جو اس کے نکاح میں تھی، جسے وہ پاکستان اپنے ماں باپ کے آسرے چھوڑتے یہاں واپس چلا آیا تھا۔ عاشر کی نگاہیں بے قابو ہوتے اس کے حسین چہرے کا بھرپور جائزہ لے رہی تھیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ السلام علیکم، ارم کی سنجیدہ آواز سنتے ہی وہ ہوش میں آیا۔ وعلیکم السلام، تم ارم ہو؟ عاشر خود کو پوچھنے سے روک نہیں پایا، اسے شاید اب بھی شک تھا۔ ارم اس کی بات پہ تلخی سے ہنسی، وہ تو اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھا۔ جی، میں ارم طاہر ہوں، سمر کی بہن جو آپ کے گھر میں رہتی تھی۔ ارم نے اپنا تعارف کروایا۔ عاشر لمحے بھر کو ٹھٹکا، سامنے کھڑی لڑکی نے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ نہیں جوڑا تھا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ وہ ارم عاشر ہے، اس کی بیوی۔ عاشر نے لب بھینچے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ آ جاؤ اندر، عاشر نے کہتے ہوئے اسے اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ ارم اسبات میں سر ہلاتے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج کے صوفوں پہ آمنے سامنے بیٹھے وہ کشمکش کا شکار تھے کہ بات کا آغاز آخر کیسے کریں۔ عاشر کے لیے ارم کی آمد غیر متوقع تھی، وہ تو اس کے وجود کو تقریباً بھولے ہی بیٹھا تھا۔ اسے اپنی مصروفیات بھری زندگی میں یاد کرنے کے لیے وقت ہی کہاں ملتا تھا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی پہ نظر ثانی کر سکے یا یاد کر سکے کہ اس کے نام پہ کوئی وجود پاکستان میں بیٹھا ہے، جبکہ ارم کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ تم یہاں کیسے ارم؟ عاشر نے بات کا آغاز کیا۔ ارم جو اس کے گھر پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈال رہی تھی، اس کے سوال پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں یہاں ہائر اسٹڈیز کے لیے آئی ہوں، یونی میں ایڈمیشن مل گیا ہے، بس کل سے کلاسز اسٹارٹ ہیں میری، ارم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عاشر نے سر کو خم دیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، ارم نے اپنے ہاتھوں کو باہم ملاتے ہوئے کہا۔ عاشر نے اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے صحیح کرتے سر کو خم دیا۔ عابد انکل اور رخسانہ آنٹی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آپ کے گھر پہ رہوں۔ ارم نے آدھی بات کہتے عاشر کے تاثرات دیکھے، اس کے چہرے پر چھائے تاثرات کو ارم کوئی نام نہیں دے سکی۔ اس کی سبیہ پیشانی پہ بلوں کا جال بچھا ہوا تھا، آنکھوں میں محض سنجیدگی تھی جبکہ چہرہ بے تاثر۔ پر میں ایسا نہیں چاہتی، میں ہاسٹل میں زیادہ کمفرٹیبل رہوں گی اور نہ ہی میں آپ پہ بوجھ بننا چاہتی ہوں۔ ارم نے تحمل سے اپنی بات کہتے عاشر کا سکون چھینا۔ عاشر کی بھویں تن گئی، اسے ارم کی بات ناگوار گزری تھی۔ تم ہاسٹل میں زیادہ کمفرٹیبل رہو گی بنسبت اپنے شوہر کے گھر کے۔ عاشر کا لہجہ طنزیہ تھا، اس کا تو پتہ نہیں لیکن ارم کا دل ضرور زوروں سے دھڑکا تھا عاشر کے الفاظوں پہ۔ میرے خیال سے آپ کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا، تبھی آپ نکاح ہوتے ہی بنا کچھ کہے یہاں چلے آئے تھے۔ ارم نے مسکراتے ہوئے اسے گویا یاد دلایا تھا۔ عاشر نے تھائے پہ رکھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ تم سے نکاح کرنے کی وجہ محض ایک تھی، وہ یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم چھوٹی عمر میں شادی جیسے رشتے میں پھنس جاؤ۔ میں نے نکاح کے لیے رضامندی محض اس لیے دی تھی تاکہ بابا کہیں اور تمہارا رشتہ نہ کروائے اور تم پرسکون طریقے سے اپنی پڑھائی مکمل کر پاؤ۔ کم سے کم تم میں اتنی عقل تو آ جائے کہ تم کسی رشتے کو سمجھ پاؤ، اسے سنبھال پاؤ۔ اسی لیے میں نے تم سے نکاح کیا تھا، یوں سمجھ لو کہ کچھ وقت کے لیے اس نکاح کی مدت تھی۔ عاشر نے سنجیدگی سے کہا۔ ارم کے لبوں پہ ٹھہری مسکان میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ اس کی باتوں کے سبب دل میں شدید ٹیس ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، ختم کر دیں پھر آپ اس رشتے کو۔ میں بڑی ہو چکی ہوں، اب اتنی سمجھ اور عقل رکھتی ہوں کہ رشتہ کیسے نبھانا ہے کیسے نہیں۔ آپ کو مزید اس رشتے میں بندھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عاشر۔ مسکراتے ہوئے عام سے لہجے میں عاشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی۔
جبکہ اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ دل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہوتے سینے میں بکھر سا گیا۔ رگوں میں تکلیف لہو بن کے دوڑنے لگی، لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ماتھے پہ ایک شکن تک نہ لائی۔ عاشر اس کی بات سنتے لب سختی سے بھینچ گیا۔ وہ اس کے منہ پر اس طرح اس سے آزادی مانگ لے گی، عاشر نے ایسا کبھی سوچا تک نہ تھا۔ اس لڑکی کا اطمینان اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ وہیں اپنے وجود میں اس کی بات کے تحت جو اشتعال اود آیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جس قدر پرسکون سامنے بیٹھی لڑکی تھی اتنا ہی بے سکون وہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ کہاں ہے تمہارا ہاسٹل؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عاشر نے اپنے اشتعال پہ قابو پاتے بے تاثر لہجے میں کہا۔ شکریہ، پر میں خود چلی جاؤں گی، گاڑی باہر انتظار کر رہی ہے۔ بس ایک فیور چاہیے تھی، ارم نے اپنی جگہ سے اٹھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے یوں منع کرنے پہ عاشر کو مزید اشتعال نے آن گھیرا۔ اگر انکل آنٹی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں یہی بتائیے گا کہ میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں پتہ چلے کہ میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں اور وہ دل برداشتہ ہو جائیں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ارم واقعی اس گھر میں اس کے ساتھ تنہا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے عاشر کی موجودگی نروس کرتی تھی۔ اس گھر میں رہنے میں کیا مذائقہ ہے؟ تم یہاں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، عاشر نے اسے پیشکش کی۔ ارم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جس شخص کی زندگی میں اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ان لفظوں کو بآواز بلند کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ نہیں، میں یہاں کمفرٹیبل نہیں رہ پاؤں گی، اور ویسے بھی جلد ہی یہ رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں رہتے آپ کو یہ محسوس کرواؤں کہ میں آپ پر مسلط ہوں۔ بڑی بڑی باتیں بھی وہ لڑکی مسکرا کے کہتی، کمال اطمینانی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عاشر تو اپنی ہی اندرونی حالت سے پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا اطمینان اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کیوں اس لڑکی کی باتیں اسے اشتعال کی نظر کر رہی تھیں؟ عاشر نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلایا۔ ارم ایک الوداعی نظر اس پہ اور اس گھر پہ ڈالتے باہر نکلتی چلی گئی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اس نے گہرا سانس بھرتے اپنی حالت پہ قابو پایا۔ کب سے رکے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ عاشر کے سامنے جو ارم تھی وہ الگ تھی، یہ جو ارم تھی یہ الگ تھی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عاشر کے سامنے اس کی شخصیت میں پر اعتمادی تھی، اور اس وقت اس کے جھکے کندھے، اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ اسے شکست خوردہ ثابت کر رہے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں کمفرٹیبل نہیں؟ ہاں، ایک لڑکی سب سے زیادہ کمفرٹیبل اپنے شوہر کے ہمراہ ہی ہوتی ہے۔ فضول ایکسکیوز تھا۔ ارم کے جاتے ہی وہ ٹیبل کو ٹھوکر رسید کرتا صوفے پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، مجھے کیا؟ اچھا ہے رہے ہاسٹل میں، میری بھی اپنی پرائیویسی ہے جو اس کی موجودگی سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کندھے اچکائے وہ اپنے آپ کو دلیلیں پیش کر رہا تھا۔ یکدم ارم کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے پوری آب و تاب سے اجاگر ہوا۔ سرخ رنگ سے رنگے ہونٹ، بھوری کاجل سے لبریز آنکھیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ، وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سراپے کو یاد کرتے عاشر کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ جہاں تک اس نے ارم کو دیکھا تھا وہ ہمیشہ شلوار قمیض میں ہی ملبوس رہتی تھی۔ اس کا یہ انداز عاشر کے لیے نیا تھا۔ یکدم اسے ارم کے وہ الفاظ یاد آئے، وہ اسے صاف صاف رشتہ ختم کرنے کا کہہ رہی تھی۔ عاشر نے جبڑے سختی سے بھینچے، مردانہ انا پہ گہرا وار ہوا تھا اس کی۔ اچھا ہی ہے، رشتہ بنا ہی ٹوٹنے کے لیے تھا۔ میں نے اسے بچایا تھا، بابا اس کی شادی کہیں اور کر دیتے، اور وہ چھوٹی تھی، اب بڑی ہو گئی ہے اور سمجھدار بھی۔ اب رشتہ ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ وہ اپنا اچھا برا جانتی ہے، اور آج نہیں تو کل اسے اور مجھے، ہم دونوں کو اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے۔ عاشر خود سے گویا ہوا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد اس کی میٹنگ تھی، اسے آفس جانا تھا۔
کمرے میں آتے تیار ہونے سے قبل وہ اپنی سیکرٹری کو ارم کے کالج اور ہاسٹل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہنا نہیں بھولا تھا۔ ارم نے یونی جوائن کر لی تھی۔ پہلے دن اسے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن جلد ہی وہ سب چیزوں کو سمجھنے لگی تھی۔ یونی آتے ہی اس کی دوستی ولسن نامی مقامی لڑکے سے ہو گئی، جس نے اسے اچھی طرح سب چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا تھا۔ جبکہ اسے ہر روز پاکستان سے عابد صاحب اور رخسانہ بیگم کی کال ریسیو ہوتی تھی، اور وہ ہر بار باتوں کو گھماتے انہیں مطمئن کر جاتی کہ وہ عاشر کے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔ جبکہ آخری اور 3 سال بعد کی پہلی ملاقات کے بعد اس کا اور عاشر کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی عاشر نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو مزید ارم کو تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا، وہ ان سب باتوں کو دماغ سے نکالتے پڑھائی پہ دھیان دینا چاہتی تھی، لیکن عاشر اس کے آس پاس نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے نزدیک تھا، اس کی سوچوں پہ دھاگ جمائے بیٹھا تھا۔ آج اسے اپنی یونی کے لیے کچھ سامان لینا تھا، یہاں کی مارکیٹ کا علم اسے نہیں تھا، اس لیے وہ ولسن کے ہمراہ سامان خریدنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ السلام علیکم سر، ویلکم بیک۔ عاشر کے سیکرٹری نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے مسکراتے ہوئے عاشر سے کہا۔ عاشر نے سر کو خم دیتے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیا رپورٹس ہیں ہاشم؟ آفس کے اندر قدم رکھتے وہ سوال گو ہوا۔ سر، آپ کی تمام میٹنگز ڈیلے کر دی گئی تھیں، اب کل آپ کی میٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو میٹنگ آپ ڈن کر کے آئے ہیں اس کے لیے ایک گرینڈ پارٹی ہمارے پارٹنر نے ارینج کی ہے، اس میں بھی آپ کو مدعو کیا گیا ہے۔ ہاشم نے اس کے قدموں کا ساتھ دیتے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اوکے، تمہیں ایک اور کام کرنے کو دیا تھا، معلوم کیا ہاسٹل اور یونی کے بارے میں؟ عاشر نے سب ورکرز کے سلام کا جواب دیتے اس سے پوچھا۔ ارم سے ہوئی ملاقات کے بعد اسے فوری طور پر ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں لندن جانا پڑ گیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود مصروفیت کے سبب ارم کی خبر نہیں لے پایا تھا، جبکہ اس دوران اسے 2 مرتبہ رخسانہ بیگم کا فون بھی موصول ہوا تھا۔ اس نے انہیں بھی یہی تسلی دی تھی کہ ارم اور وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان دنوں میں ارم کا حسین سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے اجاگر ہوتے اس کے کاموں میں خلل ڈال رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہ تھا اس کا سراپا۔ جب جب وہ ارم کو یاد کرتا، پہلو میں موجود دھڑکتا دل ایک دم شور مچانے لگ جاتا تھا۔ دل اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگ جاتا تھا، اور وہ اپنی ہی حالت سے جھنجلا اٹھتا تھا۔ جس لڑکی کو 3 سال پلٹ کے پوچھا تک نہ تھا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کیوں اس کے جذبات بدل سے رہے تھے؟ وہ اپنی بدلتی حالت سے پریشان تھا۔ جی سر، پتہ کر لیا ہے، آپ کے کہنے پر ان کی حفاظت کے لیے 2 گارڈز بھی تعینات کر دیے ہیں، جو ان کی نظروں میں آئے بنا ان کی حفاظت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ گارڈز نے بتایا ہے وہ یونی جانا شروع کر چکی ہیں اور آج کل ولسن نامی لڑکے کے ساتھ زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ ہاشم نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ اپنے آفس کی جانب بڑھتے عاشر کے قدم انجان شخص کے نام پہ رکے۔ یکدم یوں محسوس ہوا جیسے دل پہ کوئی سوئیاں چبھو رہا ہو۔ جبڑے بھینچے وہ اپنے آفس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے اپنی کرسی پر براجمان ہوا۔ اپنی ٹائی کی نوٹ اس نے ڈھیلی کی، دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ چند تصویریں ہیں سر جو گارڈز کی جانب سے موصول ہوئی ہیں۔ ہاشم نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ عاشر نے تنے تاثرات لیے اس کے ہاتھ سے فون تھاما۔ آنکھوں میں یکدم جلن محسوس ہوئی۔ انگوٹھے کی پوٹ سے تصویر بدلتے اس کے تاثرات سخت سے سخت تر ہو رہے تھے۔ انتہائی تیز ناگواری کی لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی تھی، جبکہ اشتعال کا الاؤ سا اس کے سینے میں جل گیا تھا۔ ولسن نامی شخص کے ہمراہ وہ کسی مال میں موجود خریداری کر رہی تھی۔ کریم کلر کی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس، بالوں کو پشت پہ کھلا چھوڑے، وہ قیامت کی حد تک حسین لگ رہی تھی کہ عاشر کی نگاہیں اس پہ سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ تو ولسن کیسے اس کے حسن سے نگاہیں پھیر سکتا تھا؟ ارم کے چہرے پہ جمی ولسن کی نگاہیں اسے ولسن کے ساتھ ہنستے کہے لگاتے دیکھ وہ غصے اور اشتعال کی شدت سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ ہاتھ میں تھاما موبائل پوری شدت سے دیوار پہ کھینچ کے مارتے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا تھا۔ اس لڑکے کے بارے میں تمام تفصیلات میری ٹیبل پہ موجود ہونی چاہیے ہاشم، اور آئندہ میری بیوی کی تصاویر مت کھینچنا ہاشم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
انتہائی سرد لہجے میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اسے اپنی بیوی قبول کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کی بیوی ہیں۔ ہاشم کو لگا تھا شاید ارم عاشر کی گرل فرینڈ ہے، اسی لیے وہ اس کی نگرانی کروا رہا ہے۔ وہ نادم سا فوراً سے معذرت گو ہوا۔ عاشر نے اس بات میں سر ہلاتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں سر؟ ہاشم فوراً سے اس کے پیچھے لپکا۔ ہاسٹل جا رہے ہیں ہم ہاشم، سخت لہجے میں کہتے وہ تیز قدم بڑھانے لگا۔ اس وقت وہ غصے اور اشتعال کے سبب آگ کا گولا بن گیا تھا۔ سینے میں ان دیکھی آگ لگ چکی تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی۔ عاشر کو اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ سالوں بعد اس کے سامنے آتے اسے اس قدر بے سکون اور بے چین کر جائے گی۔ شکریہ ولسن، تمہاری مدد کے بنا میں اپنا سامان نہیں لے پاتی۔ ولسن کی گاڑی سے نکلتے اس کے پاس آتے ارم مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم نے دوست بولا ہے ارم، اب دوست اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ولسن نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ عین اسی پل تیز رفتار گاڑی ان کے نزدیک آ کے رکی۔ ارم بے ساختہ چیختے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھے عاشر کی جانب متوجہ ہوئی جو سرخ چہرہ لیے اسے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ عاشر پہلے ہی تپتی آگ میں جھلس رہا تھا، سامنے نظر آتا منظر اسے اور جھلسا گیا۔ ارم کو ولسن کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا دیکھ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ارم کو گھور کے دیکھا تھا۔ ارم کو خود کی جانب حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے پا کے وہ گاڑی سے نکلتے اس کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ ارم حیرت سے عاشر کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ آپ؟ ارم عاشر کو سامنے دیکھتے محض یہی بول پائی۔ اسے کہاں توقع تھی کہ وہ شخص اس کے ہاسٹل تک آ جائے گا۔ ہاں میں۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ عاشر نے ایک سلگتی نگاہ ولسن پہ ڈالتے ارم سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ولسن کے ہمراہ شاپنگ مال میں موجود تھی۔ میں یونی کا کچھ سامان لینے گئی تھی مال، ارم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ کون ہے ارم؟ ولسن نے ان دونوں کے مابین مداخلت کی۔ ارم نے سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس عاشر سے نظریں ہٹائے ولسن کی جانب دیکھا، جبکہ عاشر ضبط کرتا رہ گیا تھا۔ ولسن کے منہ سے ارم کا نام تک ناگوار گزرا تھا۔ یہ میرے بھائی کے دوست ہیں عاشر، اور عاشر یہ ولسن ہے۔ ارم نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اس کے تعارف پر عاشر کے تیور تن اٹھے۔ ہیلو، ولسن نے ہاتھ عاشر کی جانب بڑھاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ عاشر نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور سرد تاثرات چہرے پہ جمائے اس کا ہاتھ تھامتے فوراً چھوڑا۔ وہ تا دیر اس شخص کو ارم اور اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ارم اس کے روکھے رویے پہ مزید حیرت میں مبتلا ہوئی۔ ولیم نے جس طرح خلوص دل اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، عاشر نے اسی قدر سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ولسن کے لیے واضح ناگواری تیر رہی تھی۔ میں چلتا ہوں ارم، کل یونی میں ملتے ہیں۔ ولسن بھی شاید سمجھ گیا تھا کہ عاشر کو اس کا وجود گراں گزر رہا ہے۔ وہ ارم سے گویا ہوا۔ ارم نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ ولسن اس پر ایک نگاہ ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں عاشر؟ ولسن کے جاتے ہی ارم نے عاشر سے پوچھا۔ جب اتنی لا تعلقی دکھا ہی دی تھی تو اب اس کے ہاسٹل آنے کا کیا جواز تھا؟ تو میں گھر لے جانے آیا ہوں، عاشر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ فیصلہ اس نے بھی اسی وقت کیا تھا۔ وہ ہاسٹل میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ولسن دوبارہ اس سے ملنے اس کے ہاسٹل تک آئے۔ مگر کیوں؟ ارم نے حیرت زدہ ہوتے پوچھا۔ عاشر نے چند پل خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی، پھر دل بے دھڑک ہوا۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے اسے جواب دینے کے لیے لفظوں کا انتخاب کر رہا تھا، کیونکہ بابا اور ماما کو میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں کیسے بھی کر کے باتوں کو گول مول کر دیتا ہوں، لیکن آخر ایسا کب تک چلے گا؟ بہتر یہی ہے کہ تم میرے گھر میں رہو تاکہ ان دونوں کو تسلی ہو اور بے فکر رہو۔ تمہاری کمفرٹ کا پورا خیال رکھا جائے گا وہاں، تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عاشر نے لفظوں کے تانے بانے بنتے اسے جواب دیا۔
ارم نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، اسے بھی مشکل ہو رہا تھا عابد صاحب اور رخسانہ بیگم سے جھوٹ بولنا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا سامان پیک کر لیتی ہوں، ارم نے حامی بھرتے کہا۔ عاشر نے اسبات میں سر ہلایا۔ ارم ہاسٹل کے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ بے ساختہ عاشر کے قدم اس کے ہم قدم ہوئے۔ ارم نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھ چلتے عاشر کی جانب دیکھا۔ عاشر نے بھی اسی پل اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا۔ ارم کی بھوری آنکھوں میں ان کہے ان گنت شکوے آن ٹھہرے، جبکہ عاشر کی نگاہیں اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ان شکووں کو پڑھنا چاہ رہی تھیں۔ ارم اپنے شکووں پہ پردہ رکھنے کی خاطر اپنی نظریں پھیر گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تمہاری اتنی جلدی یہاں کسی سے دوستی ہو جائے گی، عاشر نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ارم نے اپنے کمرے کے نزدیک آتے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے عاشر اس کمرے کی فضا میں رقص کرتی خوشبو میں گہرا سانس بھر گیا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ارم کے وجود سے اٹھتی تھی، مسحور کن سندل سی مہک۔ میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ولسن بہت اچھا ہے، خلوص دل کا مالک ہے، اس نے کافی مدد کی ہے میری۔ عاشر کے ساتھ کمرے میں تنہا ہونا ارم کو ایک الگ احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ الماری کی جانب بڑھتے وہ گویا ہوئی۔ عاشر نے سر کو جھٹک کے اس کے لبوں سے ولسن کی تعریف برداشت کی۔ اتنی جلدی کسی پہ اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ہر دوسرا شخص بھروسے کے قابل نہیں ہے، عاشر نے کمرے پہ طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ الماری سے کپڑے نکالتے ارم کے ہاتھ پل بھر کے لیے ساکن ہوئے۔ جانتی ہوں، لیکن ولسن بھروسے مند ہے، ارم نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ تبھی تم اس کے ساتھ مال تک چلی گئیں، عاشر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ ارم نے عاشر کی بات پہ اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اسے عاشر کی طنزیہ مسکان کا پس منظر سمجھ میں نہیں آیا۔ یہاں مجھے ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی جو میری مدد کر سکے، اس انجان شہر سے واقفیت کروا سکے، اور ولسن میرے لحاظ سے بیسٹ ہے۔ ارم کو اس کی طنزیہ مسکان ایک آنکھ پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں، اس انجان شہر سے واقفیت میں بھی کروا سکتا تھا تمہاری ارم، اور ویسے بھی ہم دونوں عرصہ دراز سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تمہارے ساتھ میں نے ایک خوشگوار عرصہ گزارا ہے، عاشر نے پلٹتے اس کی جانب دیکھتے کہا، جو بیگ میں اپنا سامان رکھ رہی تھی۔ ارم نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ پہ کسی قسم کا بوجھ، عاشر اس کی بات کاٹ گیا۔ فار گاڈ سیک ارم، تم بوجھ نہیں ہو میری، عاشر درستگی سے گویا ہوا۔ پھر کیا ہوا ایک وعدہ، آپ کے نزدیک میں بس ایک وعدہ ہوں، جو آپ نے اپنے دوست اور میرے بھائی سے کیا تھا۔ ارم اس کی بات کے جواب میں تنک کے گویا ہوئی۔ عاشر نے جبڑے سختی سے کستے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری حفاظت کریں گے، مجھے خوش رکھیں گے، تو بہت شکریہ مسٹر عاشر اپنا وعدہ نبھانے کے لیے۔ اب مزید اس وعدے کو مت نبھائیے، کیونکہ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں اور اپنی خوشیاں بھی خود ڈھونڈ سکتی ہوں۔ ارم قطعیت بھرے لہجے میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم واقعی اپنی حفاظت کر سکتی ہو ارم؟ یہاں آئے تمہیں محض چند دن ہوئے اور یہاں تمہارا ایک لڑکا دوست تک بن گیا جس پہ تمہیں اندھا بھروسہ ہے، عاشر نے استہزائیہ کہا۔ میں اتنی سمجھ بوجھ رکھتی ہوں مسٹر عاشر کے لوگوں کی نیت کو سمجھ پاؤں، اور ولسن کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ 2 قدم آگے بڑھاتے عاشر کے نزدیک آتے ارم مضبوط لہجے میں بولی، اوہ ریئلی؟ تم جانتی ہو کیا اس کی نیت کے بارے میں؟ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا وہ تمہیں کس طرح دیکھ رہا تھا ارم؟ عاشر سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے، وہ جیسے چاہے مجھے دیکھے۔ ارم کو اس کی بات سنتے پتنگے لگ گئے۔ ایک طرف وہ اس سے کوئی رشتہ رکھنے کو تیار نہیں تھا، دوسری طرف اسے ولسن سے اس قدر مسئلہ ہو رہا تھا۔ فرق پڑتا ہے کیونکہ تم بیوی ہو میری، عاشر اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتے دانت پیستے ہوئے بولا۔ ارم نے ساکن ہوتے اسے دیکھا۔ اس کے لفظ اس کی دنیا ادھر سے ادھر کر گئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے طنزیہ مسکرائی۔ کون سی بیوی؟ وہ بیوی جسے بیوی بنایا ہی اس لیے تھا کہ کچھ عرصے بعد اسے آزاد کر دیں گے۔ وہ بیوی جسے پلٹ کے پوچھا تک نہیں۔ وہ بیوی جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے مسٹر عاشر۔
بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں وہ بولنے کا حق آپ رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ ارم نے اسے آئینہ دکھایا۔ عاشر نے تل ملاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے نزدیک کیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے تم سے نکاح کیا تھا کیونکہ تم چھوٹی تھیں ارم۔ چھوٹی عمر میں شادی جیسا ظلم تم پہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ عاشر نے سرد لہجے میں اپنا دفاع کیا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے مجبوری میں نکاح کیا، گھر والوں کے دباؤ میں آ کے، یا میرے بھائی کے وعدے کو وفا کرنے کی خاطر۔ تھا تو مجبوری کا ہی نکاح، تبھی آپ مجھے چھوڑ کے یہاں آ گئے، اور 3 سال میں ایک مرتبہ بھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان میں آپ کے نام پہ بیٹھی ہوں۔ ارم نے اس کی سلگتی سانس سے اپنے چہرے کے نقوش پہ محسوس کرتے تلخی سے کہا، چاہتی کیا ہو تم؟ عاشر اس کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا لفظ بلفظ سچ تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارم نے دو بدو پوچھا۔ ولسن سے تمہاری دوری۔ عاشر نے بنا پل کی دیر کیے فوراً جواب دیا۔ اور کیوں؟ ارم نے سوال پوچھا۔ جانتی تھی اس سوال کا جواب مخالف کیا دے گا، جبکہ عاشر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ ولسن کے ساتھ اسے برداشت نہیں تھی۔ وہ جل رہا تھا، سلگ رہا تھا، اور اس کی یہ حالت اسے خود پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیونکہ میں نے سمر سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان پہنچے، تم ابھی بھی نادان ہو۔ ولسن اچھا ہے یا برا تم نہیں جانتی۔ عاشر نے یہ بات ارم کے بجائے خود کو باور کروائی تھی کہ وہ محض اس وعدے کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنا چاہتا اور کچھ نہیں۔ ارم زخمی سا ہنستے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ عاشر اس سے 2 قدم دور ہوا۔ میں نادان نہیں ہوں، اپنا اچھا برا جانتی ہوں عاشر۔ اب آپ کو اس وعدے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوٹی تھی آپ نے حفاظت کی، اس کے لیے شکریہ آپ کا، لیکن اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں اس وعدے کو نبھانے کی یا اس رشتے کو مزید گھسیٹنے کی۔ میں سیمسٹر بریک میں واپس پاکستان جاؤں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تب تک آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائیں اور میں بھی۔ ارم 2 ٹوک انداز میں گویا ہوئی۔ عاشر کو لگا کسی نے اس کے دل پہ چھریاں چلائی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی تم گھر چلو اور اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ عاشر بات کو طول دینا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے بات ختم کی۔ ارم نے اس بات میں سر ہلاتے اپنا سامان پیک کیا۔ سامان پیک کرتے وہ اپنا بیگ لیے عاشر سے پہلے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس سارے وقت میں عاشر کی نگاہیں اس کے سپاٹ چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ ارم کے یوں نظر انداز کیے جانے پہ وہ ضبط کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ کمرے سے باہر جانے کی نیت سے اس نے قدم آگے بڑھائے، جب اس کی نظر بیڈ کے پاس تکیے کے نیچے دبے سیاہ اور نیلے امتزاج کے اسکارف پہ پڑی۔ عاشر نے بیڈ کے پاس آتے اسکارف ہاتھ میں تھامے ناک کے نزدیک کیا۔ نتنوں سے مہک کا ایک تیز جھونکا ٹکرایا، اسی مہک کا جو ارم کے وجود سے پھوٹتی تھی، جو اس کمرے میں رچی بسی تھی۔ اسکارف اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آخر کیوں مجھے وہ کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی؟ کیوں مجھے اس قدر غصہ آیا اسے ولسن کے ساتھ دیکھ کے؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے وہ مسلسل مختلف سوالوں کی زد میں تھا۔ مما نے نہ جانے کتنی بار مجھے اس کی دلی وابستگی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، پھر مجھے کیوں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی تاثر نہیں دکھائی دیا؟ اگر وہ مجھے پسند کرتی ہے تو کیوں اس نے علیحدگی کا اپنے منہ سے مطالبہ کیا؟ سگریٹ ختم ہوتے اس کی انگلیوں کو پوروں کو جلا رہی تھی، لیکن وہ جلن کو نہ محسوس کرتے اپنے دماغ میں گردش کرتے سوالوں سے پریشان ہو اٹھا تھا۔ کیوں میں اس کو دیکھ کے بے قابو ہو جاتا ہوں؟ جب سے اس کو دیکھا ہے عجیب سے احساسات سے دوچار ہو گیا ہوں۔ کیوں بے سکونی اور بے چینی وجود کا حصہ بن گئی ہے؟ سگریٹ فرش پہ پھینکتے وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ وہ بیوی ہے، اسے مجھے خود کی جانب راغب کرنا چاہیے، مجھے احساس دلانا چاہیے کہ اس کے حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں، لیکن وہ تو خود ہی لاتعلقی اور بیگانگی اختیار کیے ہوئے ہے۔ زیر لب کہتا وہ بیڈ پہ دراز ہوتا چلا گیا۔ یہ رشتہ ایک مجبوری میں بندھا تھا، میں اس سے کسی قسم کی دلی وابستگی نہیں رکھتا، نہ وہ مجھ سے کسی قسم کا جذباتی رشتہ رکھتی ہے۔
اگر وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میرے لیے یہ اچھا ہی ہے۔ باقی رہی بات ولسن کو دیکھ کے غصہ ہو جانے کی، تو میں سمر کو دیے گئے وعدے کو نبھانے کی خاطر ولسن کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ باقی کچھ بھی نہیں، میں بس اس کی حفاظت کو لے کے فکر مند تھا۔ مجھے محض اس کی حفاظت کے لیے کنسرن تھا، بس، اور کچھ نہیں۔ سفید ریلنگ کو دیکھتے وہ اپنے آپ کو سختی سے باور کرواتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ اس کے برابر والے کمرے میں قیام کر رہی تھی۔ دل گویا سکون میں تھا اس کی گھر میں موجودگی سے، لیکن مانے کون؟ وہ اپنی حالت سے نہیں، اپنے دل میں پنپتے جذباتوں سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا یا جان کے انجان بن رہا تھا کہ ان کے مابین نکاح جیسا پاک رشتہ اسے ارم کی جانب کھینچ رہا ہے، اور وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی کھینچا چلا جا رہا ہے۔ وہ رات کو اپنی سوچوں میں الجھے کافی دیر سے سویا تھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے، لیکن اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں۔ نیند میں خلل سائڈ ٹیبل پہ موجود موبائل کی بجتی ٹون نے ڈالی۔ عاشر کو مجبوراً اپنی نیند کو خیر آباد کہنا پڑا۔ آنکھیں کھولنی پڑی۔ کسل مندی سے موبائل اٹھاتے اس نے اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہاں عابد صاحب کا نام جگمگاتے دیکھ اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ ہیلو، السلام علیکم بابا۔ عاشر نے فوراً فون یس کرتے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ عاشر کیسے ہو تم؟ ارم کیسی ہے؟ عابد صاحب نے سوال کا جواب دیتے ارم اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، اور ارم بھی ٹھیک ہے۔ عاشر ارم کا نام لیتے ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ چلو یہ اچھی بات ہے۔ ارم فون نہیں اٹھا رہی بیٹا، تمہاری ماں کو اس سے بات کرنی تھی، تم اس سے بات کروا دو۔ عابد صاحب کے کہنے پہ عاشر نے ماتھے کو انگوٹھے کی پور سے سہلایا۔ ماتھے پہ بل اودائے۔ ارم، وہ، ہاں بابا، اس کا فون سائلنٹ پہ تھا، وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، میں کرواتا ہوں آپ کی بات۔ عاشر کہتے ہوئے بیڈ سے اترتے سینڈل اور ٹراؤزرز میں ملبوس کمرے سے باہر نکلا۔ یکدم وہ ہڑبڑا سا گیا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں مبتلا وہ بنا اجازت لیے ارم کے کمرے میں داخل ہوا۔ آگے جو منظر اس کی نظروں نے دیکھا وہ عاشر کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ باتھ روب میں ملبوس تھی جو اس کے گھٹنوں تک تھا، بھیگے بال پشت پہ پھیلائے، فک چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ عاشر کے ہاتھ سے فون چھوٹتے زمین پہ گرا۔ وہ شاید ابھی ابھی شاور لے کے باہر آئی تھی۔ بھیگے بالوں سے پانی کی بوندیں فرش پہ ٹپک رہی تھیں، سراہی دار گردن پہ پانی کی بوندیں شبنم کی مانند چمک رہی تھیں۔ عاشر کو اپنا گلا خشک پڑتا محسوس ہوا۔ دل زوروں سے دھڑکتے اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ اس کا سرخ و سفید بھیگا چہرہ حسین تھا، بہت حسین۔ عاشر کی نگاہیں اس کے چہرے سے پھسلتے اس کی سڈول سی ٹانگوں پہ آن ٹھہری۔ عاشر نے تھوک نگلتے اپنے خشک گلے کو تر کیا، جبکہ ارم حق دک سی عاشر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی بے باک گستاخی پر وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سرخ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے لگام جسارت پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی۔ وہ دونوں کسی طلسم میں بندھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ عاشر، عاشر! فون اسپیکر سے گونجتی عابد صاحب کی آواز ان دونوں کے گرد بندھے طلسم کو توڑتے ان دونوں کو ہوش کی وادی میں لائی۔ عاشر نے نظریں اس کی قیامت خیز روپ سے چراتے موبائل زمین سے اٹھایا۔ جی بابا، یہ لے، کر لیں ارم سے بات۔ عاشر تیزی سے کہتے ارم کی جانب موبائل بڑھا گیا۔ ارم نے ایک قدم آگے بڑھاتے اس کے ہاتھ سے موبائل تھاما۔ عاشر اسے موبائل دیتے کمرے سے یوں غائب ہوا جیسے چھلاوا۔ ارم اپنے آپ پہ قابو پائے رخسانہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوئی، جبکہ عاشر نے کچن میں آتے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کرتے اپنے سر کو جھٹکا۔ جو منظر اس کی آنکھیں دیکھ چکی تھیں وہ اس کے سینے میں قید سوئے ہوئے جذباتوں کو جگا گیا تھا۔ اپنے آپ کو اس منظر کے حصار سے نکالتے وہ کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ارادہ کچھ بنانے کا تھا۔ عاشر اپنی سیکرٹری کے ہمراہ عجلت بھرے انداز میں اپنے پارٹنر کے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا، جب کچھ ورکرز کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تم جانتے ہو اس نئی انٹرن کو؟ وہ حد سے زیادہ حسین ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں تو پوچھو ہی مت، قیامت ڈھاتی ہیں۔
وہاں کام کرتا ورکر اپنی مادری انگلش زبان میں اپنے ساتھی سے گویا ہوا۔ ہاں دیکھا ہے میں نے، کیا نام ہے اس کا، ارے ہاں ارم، وہ واقعی حسین ہے، ایشیائی بیوٹی کی بات ہی الگ ہے۔ اس کے ساتھی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عاشر جو غیر ارادی طور پہ تھم گیا تھا، ان کے منہ سے بھوری آنکھیں اور ارم کا نام سنتے سرخ چہرہ لیے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ بھاری قدموں کا رخ ورکرز کیبن کی جانب تھا۔ عاشر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے پورے ہال پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ جب اس کی نظریں ایک منظر پر آتے تھم سی گئیں۔ ان لڑکوں کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ شاید ارم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس کا شاید یقیناً میں بدلا، کیونکہ سامنے ہی وہ سرخ ٹخنوں تک آتی اسکرٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، گلے میں سرخ اسکارف ڈالے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح پشت پہ آزاد چھوڑے، ولسن کے ہمراہ کھڑی کسی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھی۔ صبح ہی تو وہ اسے اس لباس میں دیکھتے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ اپنے بھڑکتے جذباتوں پہ اس نے بمشکل بند باندھا تھا۔ ارم کے حسین چہرے سے نظریں ہٹاتے اس نے تمام ہال میں دوڑائیں۔ وہاں کام کرتے میل ورکرز کی نظروں کو ارم پہ مرکوز دیکھ وہ بھر بھری لکڑی کی مانند تیزی سے جل اٹھا۔ سینے میں آتش فشاں سا پھٹ پڑا، سیاہ آنکھیں لہو رنگ ہوئیں۔ تیز قدموں سے بیچ میں حائل تمام فاصلہ سمیٹے وہ ارم تک آتے، اس کے مد مقابل کھڑے ہوتے، اس کے حسین چہرے پہ اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ ارم سے پہلے ولسن اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہیلو مسٹر عاشر، ولسن نے خوش دلی سے کہا۔ عاشر نے قہر بار نظروں سے ولسن کی جانب دیکھا، جبکہ ارم نے چونکتے ہوئے سر اٹھائے عاشر کو دیکھا تھا۔ عاشر آپ؟ عاشر کی یہاں موجودگی اسے حیرت زدہ کر گئی تھی۔ عاشر نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اس کی کلائی تھامی۔ ارم اس کی حرکت پر مزید بے یقین ہوئی۔ عاشر کی گرفت اپنی کلائی پہ سخت محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جھلملانے لگا۔ عاشر کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ عاشر کو آگے بڑھتا دیکھتے ارم سوال گو ہوئی۔ گھر جا رہے ہیں ہم ارم، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں یہاں طوفان برپا کروں تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو، عاشر نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو ارم؟ ولسن ارم کا ہاتھ پکڑے اسے روکتے ہوئے بولا۔ خبردار جو اس سے ہاتھ لگایا، دور رہو اس سے۔ عاشر ارم کا ہاتھ ولسن کی گرفت میں دیکھتے اس پہ چیل کی مانند جھپٹتے، اس کے چہرے پہ زوردار وار کرتے چیخا۔ ارم خوفزدہ ہوتے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی، جبکہ پتلے دبلے ولسن کے لیے توانا قد و قامت کے عاشر کا ایک ہی وار کافی تھا۔ عاشر نے پلٹتے اپنی آستین سے اپنا چہرہ صاف کرتے ارم کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑی۔ ارم اس کے بفرے تیور دیکھتے خوف زدہ ہوتی خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ عاشر تند و تیز ڈرائیو کر رہا تھا، کانوں میں ان ورکرز کے جملے گونجتے اس کے اشتعال میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہیں ارم کا ولسن کے ہمراہ ہونا جلتی پہ پیٹرول کا کام کر گیا تھا۔ ارم گاڑی کے دروازے سے چپکی اس کے بگڑے تیور ملاحظہ کر رہی تھی۔ عاشر کے ہاتھوں، گردن اور ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرخ تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا عاشر کے ان تاثرات کے پیچھے کی وجہ۔ ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہونے کو آیا تھا ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے۔ دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن روبرو ایک دوسرے کے وہ کئی مرتبہ آتے تھے۔ عاشر کی اندرونی حالت دن بدن بدل رہی تھی۔ اپنے گھر کی فضا میں پھیلتی ارم کی خوشبو کا وہ اسیر ہو رہا تھا۔ اسے کئی بار یونی وہ خود چھوڑنے گیا تھا، کئی بار لینے بھی گیا، جبکہ ارم بھی گھر کے کاموں میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، جیسے کھانا بنا دینا یا عاشر کے کپڑے وغیرہ پریس کرنا، اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جن جذباتوں اور جن احساسات سے جھنجھلا رہا تھا وہ احساس ملکیت کے تھے۔ یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں کہ وہ ارم کے حسن کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو پلٹتے پوچھا تک نہ تھا، اب اس کی وجہ سے وہ بے سکونی کا شکار ہو جاتا تھا۔ آج ان لڑکوں کے الفاظ سنتے اسے سمجھ آیا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کے لیے ضروری تھی۔ وہ یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس لڑکی پہ کسی کی نگاہ برداشت نہیں تھی۔ پھر کیسے وہ اسے آزاد کرتے اس پہ سے ملکیت کا اختیار کھوتا؟ گھر کے باہر گاڑی روکتے وہ آندھی طوفان بنا اس کی جانب آتا، دروازہ کھولتے اسے جھٹکے سے نکالتے اندر کی جانب بڑھا۔
عاشر چھوڑے مجھے، کیا پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ عاشر کے تیز قدموں کا ساتھ بمشکل دیتے وہ روتے ہوئے چیخی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، ہو گیا ہوں میں پاگل، تم نے کیا ہے پاگل مجھے۔ بزنس ٹائکون عاشر کی بیوی اس کے پارٹنر کے آفس میں ایک معمولی سی نوکری کر رہی ہے اور مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اسے لے کے آدمی غلیظ باتیں کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو سراہ رہے ہیں۔ عاشر نے پاس پڑا آواز پوری قوت سے زمین پہ مارتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ ارم کا وجود لرزے کا شکار ہوا۔ پر آپ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے، یہ رشتہ مجبوری میں بنا ہے عاشر، پھر کیوں آپ کو ان سب باتوں سے فرق پڑ رہا ہے؟ ارم نے بھرائی آواز میں کہا، فرق پڑ رہا ہے مجھے کیونکہ نہیں برداشت کر پا رہا ہوں میں تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ، نہیں برداشت کر سکتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ عاشر اس کے پاس آتے اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیوں برداشت نہیں کر سکتے آپ؟ جب آزاد کریں گے مجھے تب بھی مجھے کسی نہ کسی کو اپنانا تو پڑے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ ارم اس کے دھاڑنے پہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ عاشر کی لہو رنگ آنکھیں اس کے وجود پر کپ کپی طاری کر گئی تھیں۔ کچھ کرنے کی نوبت آئے گی ہی نہیں کیونکہ میں تمہیں آزاد کروں گا ہی نہیں، سمجھی تم؟ عاشر سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ارم کا وجود ساکن ہوا، بہتے آنسو ایک دم تھم سے گئے۔ وعدہ نبھانا چاہتے ہیں نا اپنا، آپ محض اپنے وعدے کے لیے مجھے آزاد نہیں کریں گے کہ کہیں آپ کی قید سے آزاد ہوتے میں کسی زندان میں نہ پھنس جاؤں اور آپ میرے بھائی کے سامنے روز محشر سر جھکائے شرمندہ کھڑے ہوں۔ اپنے وعدے کا پاس کرنا چاہتے ہیں نا آپ؟ اگلے ہی پل وہ تمام خوش فہمیوں کا گلا گھونٹتے تلخی سے گویا ہوئی۔ عاشر نے جبڑے سختی سے کسے اس کی جانب دیکھا۔ بند کر دیں یہ ڈرامہ پلیز عاشر، تنگ آ چکی ہوں میں اب اس ڈرامے سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں اور آپ میرے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو مجھے آزاد کر دیں، کیونکہ آپ کی سنگت میں محض آنسو، تکلیف اور اذیت میرے حصے میں آئی ہے، محض تکلیف۔ میری خوشیاں شاید آپ سے آزاد ہونے کے بعد مجھے ملیں۔ عاشر کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے جھٹکتے وہ روتے روتے چیخی، میرا ساتھ تمہیں تکلیف دیتا ہے ارم؟ عاشر نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، محض تکلیف ہی دیتا ہے، آپ نے آج تک مجھے کوئی خوشی نہیں دی عاشر، ارم سفاکیت سے بولی۔ عاشر تلخی سے ہنسا، اور تمہاری خوشی کس میں ہے؟ اس ولسن میں؟ عاشر نے بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ارم نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو چاہے سمجھ لیں، مجھے بس آپ سے آزادی چاہیے۔ ارم نے کوئی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، محض اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں تمہیں آزادی نہیں دوں گا، سمجھی تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، تمہیں ساری عمر میرا بن کے رہنا ہے۔ عاشر غصے کی تمام حدیں توڑتا اس تک آتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے خود کے نزدیک کرتے، برفیلے لہجے میں گویا ہوا۔ ارم نے سسکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ایک مجبوری کے رشتے کو میں ساری عمر نبھاؤں؟ کیوں آخر میں ساری عمر آپ کی بن کے رہوں؟ سسکیاں بھرتے ارم نے سوال کیا۔ کیونکہ تم میری ہی ہو ارم، تم میری بیوی ہو۔ یہ رشتہ مجبوری میں جڑا ہو یا جو بھی، جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور تا عمر میری ہی رہو گی۔ عاشر کا لہجہ ایک دم دھیما ہوا، اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ ارم نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ رشتہ مجبوری کا نہیں ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ ایک بار اظہار محبت کرتے۔ ارم تا عمر اس کی ہو کے رہے گی۔ مجھے آزادی چاہیے عاشر، میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ۔ ارم نے اس کے کندھوں کو جکڑے خود سے دور کرتے اپنا فیصلہ دہرایا۔ ارم کے لمس کو محسوس کرتے عاشر کے ڈھیلے پڑتے تاثرات پھر تن اٹھے۔ تم نے اپنا فیصلہ سنایا، میں اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، کسی صورت نہیں۔ عاشر نے سخت اور سرد لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ آخر کیوں؟ ارم روتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیونکہ میں تم پہ کسی دوسرے شخص کا حق کے ملکیت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تم پہ حق رکھتا ہوں، تمہاری سانسوں پہ، تمہارے وجود پہ، تمہاری روح پہ۔ میرے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تمہاری تعریف کرے۔
میں کسی غیر مرد کو تمہارے وجود سے اٹھتی مہک تک نہ محسوس کرنے دوں۔ تم پر محض میرا حق ہے۔ عاشر غرایا۔ ارم روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ ابھی بھی محبت نہیں تھی، محض حق کے ملکیت تھا۔ وہ اس پہ حق رکھتا تھا، وہ اس کی تھی۔ اسے آزاد کرتے وہ اس پہ کسی اور کا حق نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ کہہ دیتا کہ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں کچھ نہیں جانتی، کچھ نہیں جانتی۔ مجھے آپ سے آزادی چاہیے، میں مزید یہ رشتہ نہیں نبھاؤں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ مزید نہ خود کو اس رشتے میں باندھے رکھنا چاہتی تھی، نہ عاشر کو۔ آزادی نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں اب تا عمر قید ملے گی۔ آج تمہارے پور پور پہ اپنا حق جتاتے میں ہمیشہ کے لیے تمہاری آزادی کے تمام راستے بند کر دوں گا۔ عاشر اس کے وجود سے اٹھتی سندلی مہک کے سبب مدہوش ہو رہا تھا۔ وہیں ارم کی ایک ہی رٹ اسے شدید اشتعال میں مبتلا کر رہی تھی۔ سنسنی خیز لہجے میں کہتے وہ ارم کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے بازوؤں میں بھرتا، اس کی چلتی سانسوں پہ کفل لگاتے کمرے کی جانب بڑھا۔ ارم اس کی گرفت میں جھٹپٹا کے رہ گئی۔ اس شخص کا لمس جھلستا ہوا تھا جو اسے جلا رہا تھا۔ سانسوں میں شدید تنگی محسوس کرتے اس نے عاشر کا کالر کھینچتے اسے ہوش دلانا چاہا۔ جو کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پہ لٹاتے اس پہ کالی گھٹا سا چھا گیا تھا۔ ارم نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ عاشر کی آنکھوں کے پیام صاف واضح کر رہے تھے کہ وہ آج کسی صورت نہیں رکے گا۔ پھر بھی اس نے ایک کوشش کرنی چاہیے۔ عاشر، آپ غصے میں ہیں، پلیز ہوش کریں۔ آپ کا یہ قدم ہمیشہ کے لیے مجھے آپ کے ساتھ باندھ دے گا۔ آپ کبھی اس رشتے کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ ارم نے اسے باز رکھنا چاہا۔ میں یہی چاہتا ہوں، عاشر گھمبیر لہجے میں کہتے اس کے چہرے پہ جھکتے، اس کی تمام باتوں کا گلا گھونٹتے، اس کی تمام مزاحمت کا دم توڑ گیا۔ اپنے لمس کی بارش کرتے وہ اسے اپنا بناتا چلا گیا اور ارم اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی۔ اس کے دماغ میں عاشر کی تمام باتیں گھومتے اسے اذیت سے دوچار کر رہی تھیں۔ ایک ہفتہ اس کے ساتھ رہنے پر وہ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں تیرتے جذبات بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ خوش فہم بھی تھی کہ شاید عاشر کو اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن عاشر کی حق کے ملکیت والی بات اس کی خوش فہمی کو ختم کر گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عاشر اسے اپنے پہلو سے اٹھتا دیکھ کے اسے اپنے سینے پہ گراتے گویا ہوا۔ ارم نے شکوہ کن زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یوں مت دیکھو، بیوی ہو میری، اپنا حق لیا ہے تم سے۔ عاشر نے اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے سنجیدگی سے کہا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور وہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے ارم کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ بیوی، عاشر وہ بیوی جسے 3 سال پہلے آپ نکاح کے بعد ایک نظر دیکھے بنا چلے گئے تھے۔ وہ بیوی جسے 3 سال تک آپ نے پلٹ کے دیکھا تک نہیں تھا۔ ارم نے شکوہ کیا۔ بھوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آن سمائے۔ مجھے کچھ وقت خود کو بھی دینا تھا اور تمہیں بھی۔ تم چھوٹی تھی، تم پہ ایک دم شادی جیسی بڑی ذمہ داری کا بوجھ کیسے ڈال دیتا؟ عاشر نے ہاتھ کی پشت سے اس کا نرم و نازک عارض سہلاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ ہے یہ، سچ آپ بتا چکے ہیں۔ آپ نے شادی اسی لیے کی تاکہ عابد انکل میری شادی کہیں اور نہ کروا دیں۔ ارم اس کا ہاتھ جھٹکتے تڑخ کے گویا ہوئی۔ عاشر نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا جو اب اس کے سینے سے اٹھتی پھرتی کا مظاہرہ کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا جھٹکنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا ارم، تم چھوٹی تھی تب۔ عاشر ایک ہی جست میں اٹھتے اس تک آتے اس کی کلائی جکڑے بولا۔ نہیں تھی چھوٹی، اتنی عقل ضرور رکھتی تھی کہ سمجھ پاتی کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں۔ نہیں تھی چھوٹی، محبت کرتی تھی میں آپ سے۔ سنا آپ نے بہت بے دردی سے میرا دل توڑا ہے۔ اس کے ضبط کی تمام تنابیں ٹوٹتی چلی گئی۔ بالآخر وہ چیختے ہوئے اس پہ انکشاف کر گئی۔ عاشر چند پل ساکت ہوا، پھر سرشاری سے مسکرا گیا، جبکہ ارم بھی ساکت کھڑی اپنے بولے گئے لفظوں پہ پچھتا رہی تھی۔ عاشر کی مسکان اس وقت اسے زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگی۔ یہ تو اچھا ہو گیا، میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔
आशिर ने मुस्कुराते हुए उसे खुद से करीब किया। इरम उसके सीने से आन लगी। करती थी। आपने मुझे रद्द करते मेरी मोहब्बत को भी रद्द किया था। फिर मजबूरी का रिश्ता बनाते 3 साल मुझसे रुख फेरे। आप मेरी इज्जत नफ्स को भी अपने पैरों तले कुचल गए थे। मजबूरी का रिश्ता है ये वादा या ये हक के मलकियत का मसला है। ये रिश्ता आपके नज़दीक सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोहब्बत का नहीं। आप मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। उसके सीने पे उंगली से दबाव डालते वो जख्मी लहजे में बोली। आशिर ने संजीदगी से उसे देखा। मैं नादान थी, भाई के जाने के बाद आपको अपना सब कुछ मान बैठी, लेकिन आपकी जानिब से तो कुछ था ही नहीं। बाबा ने आपसे रिश्ते का पूछा, आपने मना कर दिया। तब मुझे यूं लगा जैसे मेरा वजूद खाली हो गया है। बाबा ने कहीं और रिश्ता तय किया तो मुझे लगा मैं बेजान हो गई हूँ। फिर आपने कहा आप करेंगे निकाह। दिल मुतमईन हो गया। यूं लगा सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हों। आपने कहा आप निकाह के बाद पाकिस्तान नहीं रहेंगे। मैंने सोचा निकाह के बाद आपसे मोहब्बत का इजहार करते मैं आपको रोक लूंगी, लेकिन आप तो बेहिस साबित हुए। पहलू में बैठी हुई थी ना, मैं देखना तक गवारा नहीं किया। चले गए छोड़ के, और ये तक ना पूछा कि जिसकी हिफाजत और खुशियों का वादा उसके भाई से लिया है वो खुश भी है या नहीं। उसकी आंखों में अपने आंसुओं भरी आंखें गाड़े वो भीगे लहजे में उसे अपनी तमाम कैफियत के साथ साथ उसका ढाया गया जुल्म भी बता गई। यहाँ आई आपने पहचाना ही नहीं तो मजीद टूट गई। फिर मैंने अपनी इज्जत नफ्स को बुलंद रखते अपनी मोहब्बत को पीछे छोड़ते आपको वो सब कहा, आपको नज़रअंदाज किया, आपसे बेरुखी बरतनी चाहिए। फिर भी आपके साथ रहते मुझे लगा कि आप शायद मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। ये आपकी आंखें ये दे रही थी मोहब्बत का पैगाम। आपकी जलन से मैं महजूज होने लगी थी, लेकिन कल आपने मेरी इस खुशफहमी का भी खात्मा कर दिया। ये आंखें जो पैगाम दे रही थी वो मोहब्बत के नहीं थे, वो तो हक के मलकियत का था। मैं तो भूल ही गई थी आशिर साहब खुद से जुड़ी बेजान चीज़ों तक पे अपना हक नहीं खोना चाहते। तो मैं तो फिर चलती फिरती सांस भरती इंसान हूँ। तमाम बातों की एक बात, इरम ताहिर आपसे मोहब्बत करती थी और शायद है भी, लेकिन आशिर आबिद उससे मोहब्बत नहीं करता। इरम ताहिर उसके नज़दीक एक वादा है, एक मजबूरी है, या उसकी मलकियत है। अगर नहीं है तो मोहब्बत नहीं है, वो रोते हुए कह रही थी। और आशिर खामोशी से उसकी तमाम बातें सुन रहा था। उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ आशिर के दिमाग में महफूज हुआ था। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देता, डोर बेल की बजती आवाज़ पे वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आशिर उसे एक निगाह देखते कमरे से बाहर निकला। इरम ने उसके जाते ही अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि आशिर दरवाज़ा खोलते ही अपने सामने आबिद साहब और रुखसाना बेगम को देखते हैरान हुआ था। उन्हें अंदर आने की जगह देते वो उन दोनों के हमरा सोफ़ों पे विराजमान हुआ। अब वो उनसे उनका हाल दरियाफ्त कर रहा था। वहीं रुखसाना बेगम और आबिद साहब उसके और इरम के बारे में पूछ रहे थे। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलती इरम की समाअतों से जूं ही रुखसाना बेगम की आवाज़ टकराई, वो बेयकीन होती कमरे से बाहर निकली। इरम! रुखसाना बेगम उसे यूं कमरे से बाहर आते देख अपनी जगह से खड़ी हुई। इरम के आंसू फिर दगा देते उसकी आंखों से बहने लगे। वो उन्हें पुकारती हुई, शिद्दत से रोते हुए, भागती हुई उनके सीने में आन समाई। आबिद साहब ने उसे रोते देख आशिर की जानिब देखा, जिसके चेहरे पे परेशानी के गहरे आसार नजर आ रहे थे। आबिद साहब शदीद गुस्से के आलम में सामने बैठे आशिर को देख रहे थे, जबकि रुखसाना बेगम हिचकियां भरती इरम को खामोश करवा रही थी, जो एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे आशिर से अलहदगी चाहिए। बस करो मेरा बेटा, मुझे कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? रुखसाना बेगम ने उसके आंसू साफ करते मोहब्बत से पूछा था। बीजी, मुझे नहीं रहना इनके साथ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें, मुझे नहीं रहना इनके साथ। इरम ने वही जवाब दिया जो वो इतनी देर से दे रही थी। आशिर के ज़ब्त की तनाबें अब हिल चुकी थीं। पर हुआ क्या है? रुखसाना बेगम ने परेशानी से आशिर की जानिब देखते पूछा। कुछ नहीं हुआ, इसका दिमाग खराब हो गया है।
یہ سمجھتی ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں محض وعدہ نبھا رہا ہوں مما۔ عاشر ضبط کھوتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ارم نے ہچکیاں بھرتے اس کی جانب دیکھا جو اسے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے سمجھائیں، اگر یہ محض وعدہ ہوتی میرے نزدیک تو اس وقت یہ یہاں نہ موجود ہوتی۔ میں اس کی موجودگی تک گھر میں برداشت نہیں کرتا۔ عاشر کو بنا وضاحت کا موقع دیے وہ اپنا راگ لاپ رہی تھی۔ عاشر کی برداشت کی ایک حد تھی جو پار ہو گئی تھی۔ ارم کے رونے میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ رخسانہ بیگم اور عابد صاحب کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ عاشر اسے اس قدر شدت سے روتے دیکھ اس کے نزدیک آتے، زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر گیا۔ ارم نے اپنے ہاتھ آزاد کروائے۔ عاشر پھر اس کے ہاتھ اپنی نرم گرفت میں جکڑ گیا۔ مانتا ہوں تم سے نکاح کرتے تمہیں چھوڑ کے آ گیا تھا یہاں، مانتا ہوں غلطی ہے میری کہ میں نے 3 سال پلٹ کے تم سے پوچھا تک نہیں، مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے اور قبول کرتا ہوں کہ یہ سب میری غلطی ہے، پر اب تم بھی یہ بات مان لو جانا کہ میں اپنی غلطی پہ پشیمان ہوں۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میرے دل کی حالت بدل گئی۔ تمہیں ولسن کے ساتھ دیکھ کے میں اشتعال سے پاگل ہو اٹھا تھا، اور پھر خود ہی کو جھوٹی تسلیاں دیں کہ میں محض وعدے کو نبھانے کے لیے تمہاری حفاظت کی خاطر ولسن سے خار کھا رہا ہوں، لیکن اصل بات کچھ اور تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان جذباتوں کو میں محبت کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہاری غیر موجودگی مجھے بے سکون کر دیتی ہے، میں بے چین سا ہو جاتا ہوں، تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، تم پہ کسی کی ایک نظر تک برداشت نہیں کر سکتا، مجھے تم ہر پل اپنے پاس چاہیے ہو، تمہارے بنا اب رہنا نہیں چاہتا، ان دنوں کو یاد تک نہیں کرنا چاہتا جو تمہارے بنا گزارے ہیں۔ اب اگر یہ محبت ہے تو مجھے تم سے محبت ہے ارم، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو، پلیز مجھے معاف کر دو اور اس ضد کو چھوڑ دو کہ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، کیونکہ میں تمہارے لبوں سے یہ جملہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تمہاری دوری تو مجھے پھر جان سے ہی مار دے گی۔ اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے، معافی مانگتے، وہ اپنے بے نام جذباتوں کو نام دیتے، اختتام میں بے بسی سے گویا ہوا۔ رخسانہ بیگم اور عابد صاحب نے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، جبکہ ارم ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ تھم چکے تھے، دل سینے میں شور مچا رہا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، ارم نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بے یقین آنکھیں اور چہرے کے تاثرات عاشر کو کہا لگانے پہ مجبور کر رہے تھے۔ تمہاری قسم، عاشر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی قسم کھائیں، اگر جھوٹی ہوئی تو میں مر جاؤں گی، ارم نے فوراً سے کہا۔ میری قسم، عاشر نے ہنستے ہوئے اپنی قسم دی۔ رخسانہ بیگم اور عابد صاحب بھی کہا لگا گئے، جبکہ عاشر نے اٹھتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھتے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ ارم نے آسودگی سے مسکراتے اپنی آنکھیں بند کی۔ پہلے بتا دیتے، میں اتنا روتی ہی نہیں عاشر، ارم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے بولنے کا موقع دیا ہی کب تھا؟ عاشر نے بے چارگی سے کہا۔ ارم نے نروٹھے پن سے اسے دیکھتے اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھ کا وار کیا۔ عاشر کہا لگاتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ رخسانہ بیگم اور عابد صاحب نے دونوں کو دیکھتے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا، ساتھ خدا کا شکر ادا کیا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ سرد شام کی ٹھنڈی ہوائیں وجود سے آر پار ہوتے ایک الگ احساس سے دوچار کر رہی تھیں۔ قبرستان کی ایک قبر کے پاس کھڑے 3 وجود آنکھوں میں محبت لیے اس قبر کے کتبے کو دیکھ رہے تھے جس پہ سمر طاہر لکھا ہوا تھا۔ بابا، آپ نے میرا نام ماموں کے نام جیسا رکھا ہے۔ 5 سالہ سمر اپنے باپ عاشر سے مخاطب ہوا۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ ارم کی آنکھوں میں آنسو سمائے۔ تو کیا میں ماموں جیسا دکھتا ہوں؟ سمر نے اشتیاق سے پوچھا۔ بالکل، تمہارا چہرہ تمہارے ماموں کے چہرے سے میل کھاتا ہے، اور جس طرح تم ہمارے لیے اہم ہو ایسے ہی تمہارے ماموں بھی ہمارے لیے اہم تھے، ارم نے اس کے بال سنوارتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ سمر مسکرا گیا۔ عاشر نے محبت سے اپنی دل عزیز بیوی کو دیکھا، سمر کو گود میں اٹھائے
وہ ارم کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھنے لگا۔ ارم نے چہرے کا رخ موڑتے ایک الوداعی نگاہ اپنے جان سے عزیز بھائی کی قبر پہ ڈالی۔ آنسوؤں کا گولا نگلتے وہ عاشر کے سینے پہ سر رکھ گئی۔